ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے امیر المومنین یہ بوتل ہے میری، اس بوتل میں تیل تھا، زمین پر گرا، زمین نے سوکھ لیا، حضور آپ امیر المومنین ہیں، میں غریب ہوں، میری آپ مدد فرما دیجیے، میں کیا کروں؟ زمین نے تیل چوس لیا ہے، سوکھ لیا ہے، ایکسورب کر لیا ہے۔ اب غور دو مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھتے ہیں، ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور خط لکھنے کے بعد اس عورت کو دے دیتے ہیں کہ اے عورت، جس جگہ تیرا زمین نے تیل چوسا ہے اس جگہ جا کر اس خط کو رکھ دے، اللہ کے حکم سے زمین تیرا تیل، زمین توجہ دو مسلمان، زمین تیرا تیل واپس لوٹا دے، زمین واپس لوٹا دے۔ اب ہوتا یہ ہے مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خط لکھا اور لکھنے کے بعد عورت کو دیا، عورت تیزی کے ساتھ دوڑی جاتی ہے، اپنی بوتل اور اس خط کو زمین پر رکھ دیتی ہے۔ اب غور دو، توجہ دو مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آقا کے مقدس صحابی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جیسے آپ نے خط لکھ کر عورت کو دیا، عورت وہ خط لے کر بوتل لے کر زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین پر جا کر کے رکھتی ہے خط کو، زمین پر جا کر کے رکھتی ہے اس بوتل کو، تو تاریخ گواہ ہے، چاند سورج کی نگاہیں گواہ ہیں کہ زمین میں سے تیل نکلا اور نکل کر کے اس عورت کی بوتل میں آ جاتا ہے۔ اب اس تعجب خیز واقعے کو دیکھ کر وہ عورت حیرت میں پڑ جاتی ہے، تعجب میں پڑ جاتی ہے، تعجب سے سوچنے لگتی ہے کہ اس خط میں لکھا کیا ہے۔ اب توجہ دے مسلمانوں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اب اس عورت نے سوچا کہ اس خط میں لکھا کیا ہے۔ اس عورت نے اس خط کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس خط کو پڑھا۔ پتا ہے مسلمانوں، اس خط میں لکھا تھا کہ اے زمین، اے زمین، اے زمین، اپنے اندر سے اس عورت کا تیل واپس بوتل میں لوٹا دے، نہیں تو اس جگہ ایک بے نمازی کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب غور دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان کا عالم یہ ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ اتنا سنا، زمین نے اپنے اندر سے تیل واپس لوٹا دیا، اس وجہ سے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی دفن نہ ہو جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے مسلمانوں، تصور کریں ہم لوگ اپنے گرے باندوں میں جاگ کر کے دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم مائیں ہیں تو بے نمازی، بیٹیاں ہیں تو بے نمازی، بیٹے ہیں تو بے نمازی، گھر کا فرد ہر کوئی بے نمازی ہے۔ پھر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمیں یہ پریشانی، ہمیں وہ پریشانی۔ غور دو مسلمانوں، یاد رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی، قبر کے اندر قبرستان کی قبریں بھی ہمیں یہ چاہتی ہیں، قبرستان کی مٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرے اندر نماز پڑھنے والا ہے، میرے اندر نیک کام کرنے والا ہے، میرے اندر اچھے عمل والا بندہ آئے۔ اب غور دو مسلمانوں، ہم لوگ اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو قبر کی مٹی، قبرستان کی مٹی بھی ہمارے لیے یہی سوچتی ہے کہ میرے اندر نماز پڑھنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو قبر ہمارے لیے گلے گلزار ہو جائے گی، اور اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، تو ہماری قبر دوزخ کے بھیانک گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گی۔